السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث پانی پینے کے طریقے اور کن چیزوں کی پینے کی ممانعت ہے ان کے بارے میں ہے۔ تو سماعت فرمائی ترجمہ۔ پہلی حدیث ہے میرے سامنے، پانی پینے کے آداب۔ حدیث نمبر ہے 4076/1۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پانی اکٹھے ایک ساتھ گٹ نہیں پینا چاہیے، بلکہ اس میں تھوڑا تھوڑا وقفہ دینا چاہیے۔ اس کی مصلحت یہ نظر آتی ہے کہ ایک ساتھ پانی پینے میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ ٹھسکا لگ جائے، یعنی جیسے نہیں ایک دم پانی پیتے ہوئے ٹھسکا لگتا ہے اور پھر پانی اٹک جاتا ہے گلے میں۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ پانی ٹھہر ٹھہر کے پیا جائے، وقفہ دیا جائے۔ ایک ساتھ اٹاکٹ پورا پانی پورا گلاس پینے کی ضرورت نہیں ہے، وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پئیں۔ اور حقیقت ہے کہ اگر اس طرح نہیں کرتے ہیں تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھسکا لگتا ہے اور آدمی بڑی دیر تک پریشان رہتا ہے۔ اس میں یہ مصلحت پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک سنت ہوئی اور اس کے اوپر عمل اگر کریں تو ہمیں بڑا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 4079/4۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس میں بھی ایک ہدایت دی گئی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے، کھڑے ہو کے نہ پیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ بیٹھ کے پینے سے آدمی سکون سے پانی پی سکتا ہے، اطمینان سے پانی پی سکتا ہے، اور اس کا بھی امکان کم ہو جاتا ہے کہ پانی کپڑوں پر گرے اور کپڑے گیلے ہو جائیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ٹھہر ٹھہر کے پانی پیا جائے۔ تیسری حدیث ہے، اس کا عنوان ہے شراب کا نام بدل کر پینا۔ یہ 4105 حدیث نمبر /7، 4105/7۔ حضرت ابی مالک اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں سے بعض لوگ شراب کو پئیں گے حالانکہ وہ حرام ہے، اور اس کا نام بدل کر رکھ لیں گے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے دور میں تو شراب ترک کر دی گئی تھی، صحابہ نے سارے جام اور شراب پھینک دی تھی۔ مدینہ کی سڑکوں پر شراب بہنے لگی، اتنی شراب پھینکی گئی جب ممانعت آئی شراب کی، اور سب نے توبہ کی اور پھر پینا چھوڑ دیا۔ لیکن پھر بھی امت میں بعض لوگ ایسے تھے، اس وقت بھی تھے، جو شاید پیتے ہوں گے چھپا کے، اور یہ دور آج تک چلا آ رہا ہے۔ آج بھی دیکھیے مسلم امہ میں بہت لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ یہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں برا سمجھ جاتا ہے، ہمارے دین میں ممنوع ہے، چھپا کے پیتے ہیں۔ نہیں، پیتے ضرور ہیں، کچھ کھلے عام پیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی ہوشیاری یہ کریں گے لوگ کہ چونکہ معاشرے میں منع ہے، اسلام میں منع ہے، تو چھپا کے پئیں گے یا اس کا نام بدل لیں گے۔ یعنی ہوشیاری کریں گے، جیسے آج ہو گیا ہے، حقیقت ہے کہ وہ جی بیئر ہے، وہ تو یہ شراب نہیں ہے، تو بیئر ہے، نام بدل لیا اس کا۔ تو اس طرح چالاکی کے ساتھ وہ پئیں گے، لیکن وہ اس سے بھی بہرحال نشہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ مقدار میں آتا ہو پینے سے، نہیں آتا تو بہرحال ہے، شراب تو شراب ہے، دماغ تو آؤٹ ہوتا ہی ہے اس سے۔ تو حقیقت میں یہ ساری چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے، اور
اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، قرآن میں بھی اور حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ اگلی حدیث ہے لباس کے بارے میں، حدیث نمبر ہے 4120/8۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر یا ریاکاری سے اپنا ازار یعنی تہبند یا پاجامہ وغیرہ ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا، اللہ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہ ڈالے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث میں اس بات پر ٹوکا گیا ہے اور ناپسندگی کا اظہار کیا گیا کہ غرور یا تکبر کی وجہ سے انسان اپنے پاجامے یا شلوار یا تہمد کو اتنا لمبا رکھے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جائے اور زمین پہ لگنے لگے۔ آپ یہ دیکھیں گے آج بھی اور اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ذرا اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنے جو ہے نا دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ میں مطلب اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس ایسا دولت ہے، جاہ و جلال ہے میرے پاس، اور کہ جو ہے نا میرا لباس اتنا طویل ہے اور شاندار ہے، وہ دکھانے کے لیے اس وقت کے شیوخ نکلا کرتے تھے پہن کے۔ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دور میں شہنشاہ لوگ، بادشاہ لوگ اس طرح کے لباس پہنتے تھے جو زمین پہ گھسٹتا ہوا جاتا تھا، ٹخنوں سے نیچے جاتا تھا۔ آج بھی بعض لوگ جو اگر تکبر اور دکھاوے کی خاطر یہ پہنتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صرف اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، دکھاوے کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں تکبر پسند نہیں ہے۔ تو اگر دکھاوے کے لیے، تکبر کے اظہار کے لیے اگر اس طرح کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایک فیشن ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ جو ہے نا ٹخنے تک کم سے کم آ جائے، تھوڑا نیچے ہو جائے لیکن زمین سے نہ لگے، زمین سے اوپر ہی رہے، اور اس میں تکبر کا اظہار مقصد نہیں ہے، بس ایک فیشن ہے، پتلون آدمی پہنتے ہیں، شلوار پہنتے ہیں، پاجامہ پہنتے ہیں، اگر تھوڑے نیچے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث بھی اسی بارے میں ہے، 4121/9۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے لٹکائے گا اور گھسیٹے گا، قیامت کے دن اللہ اس پر رحمت کی نظر نہ ڈالے گا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث میں۔ اس میں بھی دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ تکبر اور غرور، اگر اس کے لیے وہ ایسا کرتا ہے کوئی آدمی تو یہ بہت برا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، یہ عام لباس اگر ایک فیشن ہی بن جائے تھوڑا لمبا تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہاں جو سختی بعض اوقات بعض علماء کرتے ہیں بہت زیادہ کہ پائچے یقیناً اوپر ہونی چاہیے ٹخنے سے، بلکہ اور جتنے اوپر ہونے چاہیے ہوتے ہیں، بعض آپ دیکھیں گے کہ یعنی پنڈلی تک چڑھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ دکھاوا یہ اس میں بھی دکھاوا ہو گیا، یہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ سادگی سے آپ جو پہنے اس میں غرور تکبر اظہار نہ ہو، نہ رینیت ہو کہ جسم زیادہ نظر آئے، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اور غور کی یہ بات ہے کہ دونوں حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ تکبر ہو، بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت ابو بکر ساتھ تھے اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تکبر کی وجہ سے ایسا لباس لٹکنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے زمین پر۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی تو کبھی کبھی لباس ایسا لمبا ہوتا ہے اور لٹک جاتا ہے۔ تو دوسرا نے سے فوراً ان کو جواب دیا کہ لیکن ابو بکر تم تکبر تو نہیں کرتے، تم غرور کا اور دکھاوے کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، تو یہ پھر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز، اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، بڑا باریک نقطہ ہے اس حدیث میں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہر ایک پر خواہ اس بات کی سختی نہیں کرنی چاہیے کہ پاجامہ اوپر رکھو۔ ہاں، اگر غرور تکبر دکھاوے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے تو غلط ہے۔ اگلی حدیث ہے 4183/71۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ جو کچھ تمہارا جی چاہے اور پہنو جو کچھ چاہے، لیکن اسراف اور تکبر نہ کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں دیکھیے وہی بات کہی گئی ہے۔ ان حدیث سے ہم کو
اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہیے، اس کی بیس سمجھنا چاہیے، اس کے اوپر اوپر اس کو سمجھ کے عمل نہیں کرنا چاہیے، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے لباس میں ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو، رہن سہن میں ہو، ہر طرح کا انسان آرام آسائش اٹھا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ لباس ہو تو اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور کھانے پینے کا معاملہ ہو اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہے ایک سے ایک دکھانے کے لیے لوگوں کو اچھے اچھے کھانے منگائے جا رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح رہن سہن، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایک پھٹیچر گھر میں رہیں، گھر کا حال برا رکھیں اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر ڈالیں، کچھ توجہ نہ دیں، گھر کی طرف مہمان آ رہے ہیں اسی حالت میں بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اپنے گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھیں، ڈیکوریٹ کر کے رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، جو گنجائش ہے آپ کی اس کے ساتھ، لیکن اسراف نہ کریں۔ معلومات جو فرنیچر آپ نہیں لا سکتے، آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ مہنگا فرنیچر آپ لائیں اور قرض لے کے لا کے رکھیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے اور یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، دکھاوا اور تکبر، اس سے بس پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر لباسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے کہ 4141/29 حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ بہت پاک اور پسندیدہ ہیں، اور سفید کپڑوں ہی میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ اس میں یہ حدیث ہے کہ سفید کپڑے رنگ کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا، اور اب زیادہ تر وہی پہنا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی رنگین کپڑے بھی پہنے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ سفید ہی پہنا کرتے تھے، اور اسی کی آپ ہدایت فرما رہے ہیں کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اس پاکیزگی لگتی ہے۔ واقعی آدمی سفید دھلے ہوئے کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو بڑا احساس ہوتا ہے پاکی کا، کہ شخصیت کا بھی اس پہ اثر پڑتا ہے، اور لگتا ہے کہ آدمی صفائی پسند ہے جب وہ صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کے نکلتا ہے۔ تو حضور نے اپنی پسند کے حساب سے یہ بات کہی کہ بھئی زیادہ تر سفید کپڑے پہنا کرو، اور اگر رنگین پہنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صاف ستھرے ہوں اور اچھے لگیں جسم کے اوپر، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور تکبر کا اظہار نہ ہو۔ اور پھر دوسری بات اہم ارشاد فرمائی آپ نے کہ اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں ہی دفن کیا کرو۔ اس بات کی تو خیر آج تک ہمارے یہاں پابندی چلی آ رہی ہے، مردوں کو رنگین کپڑوں میں نہیں دفن کرتے، سفید ہی کپڑوں میں دفن کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے ہدایت کے مطابق۔ لیکن زندہ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کے لیے انسان ایک رنگ سے بیزار ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو اسے تبدیلی کے لیے رنگین کپڑے پہننے میں اسے کوئی حرج نہیں، منع بھی نہیں کیا گیا ہے۔ حدیث سے صاف سیدھی بات یہ ہے کہ منع نہیں کیا، لیکن ترغیب دلائی کہ بھئی سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو۔ تو یہ وہ حدیث ہیں جو پلانے سے متعلق اور لباس سے متعلق تھیں۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہیں، اگر عمل کریں گے تو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، اور آخرت میں اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔